औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ चैनल विन के इस बेहद ही ख़ास प्रोग्राम और माह मुबारक रमज़ान का ये स्पेशल प्रोग्राम था और आखिरी एपिसोड है। और ये कहना चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में ही कि आप लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक और चीज़ थी, जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में कहा था कि ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू करके अल्लाह ताला ने 89 आयतें ऐसी हैं जहाँ पर ख़िताब किया है और जो है हुक्म दिया है। इस माह मुबारक रमज़ान में हम लोग ने सिर्फ़ और सिर्फ 30 आयतों के हवाले से बात किया और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त था बहुत कम था और इसमें कई पैगाम थे जो पहुँचाना था, वो हम लोग ने पूरी कोशिश की कि आप तमाम तक पहुँचे। और आने वाले दिन में इंशाल्लाह अगले साल जब हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे तो फिर इसी हवाले से ईमान वालों से मुखातिब होकर अल्लाह ताला क्या पैगाम देता है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आज के प्रोग्राम में देखते हैं कि वो कौन सा अहम हुक्म है जहाँ पर अल्लाह ताला अपने बंदों को हुक्म दे रहा है कि देखो ये काम करो या अय्युहल्लज़ीना आमनू करके। तो आइए इस मौजू पर बात करने के लिए मुलाकात करते हैं और तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया साथ ही अदा करते हैं कि इस प्रोग्राम में उन्होंने हम लोगों का साथ दिया। वो कोई और नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब किबला। सबसे पहले उनका खैर मकदम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप इस प्रोग्राम में आते रहे और पैगाम और कुरान मजीद का जो मकसद था या अय्युहल्लज़ीना कह के अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था उसे नाजरीन तक पहुँचाने में बहुत शुक्रिया कि हम लोग बेहतर तरीके से थोड़ा समझ सकें। हम भी आपके और चैनल विन के शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने कुरान की ये अदना सी खिदमत के लिए कदम उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह माह मुबारक रमज़ान में ये कोशिश थी चैनल विन की कि वो हज़रात जो लोग कुरान करीम पढ़ते हैं वो कुरान करीम को फ़कत तिलावत और क़िराअत की हद तक ना पढ़ें, बल्कि देखें कि परवरदिगार आलम उनसे मुखातब होकर क्या फ़रमा रहा है। यानी अपने कानों से, अपने दिल की आवाज़ से, दिल के कानों से खुदा की उस आवाज़ को सुने। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस अमल को और इस ज़हमत को आपसे और चैनल विन से कबूल फ़रमाए और मज़ीद तौफ़ीक़ात की दुआ करते हैं अल्लाह के हुज़ूर में। इलाही आमीन। अगर एक बात और है कि एक ही आयत हम लोग डिस्कस करते थे, तकरीबन एक आयत में 7, 8, 9 मिनट निकल जाता था। समझने वाली बात यह है कि सिर्फ हम लोग 30 आयत ही डिस्कस कर पाए हैं और इतने अहम, इम्पॉर्टेंट और अजीम पैगाम और हिकमत आमेज़ जो बातें हैं वो इसमें पोशीदा हैं। और अगर पूरा कुरान मजीद, जैसा कि सही में कुरान मजीद हम लोगों की ज़िंदगी के लिए है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग ने इसे बना दिया है ज़िंदगी के बाद का। ज़िंदगी के बाद बेशक जो आप तिलावत करेंगे और जो फातिहा लोग पढ़ेंगे उसका सवाब हमें मिलेगा, लेकिन हकीकत में मकसद ये है कि ज़िंदगी के साथ हो हमारे। तो एक एक जो आयत हम लोग मतलब आगा तर्जुमा करते थे और बताते थे और उसके पस मंज़र बताते थे कि किस आयत का क्या मकसद है, ये समझना ही कम वक्त में बहुत कमाल था। और कोशिश ये की गई चैनल विन के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए, कि उन आयतों को इस प्रोग्राम के ज़रिए कवर किया जाए जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को पैगाम दिया। आज का एपिसोड सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, और क्योंकि आज का आखिरी प्रोग्राम है आगा, तो बेहतरीन हुक्म आज के प्रोग्राम में होना चाहिए। यूँ तो सारे हुक्म अल्लाह ताला के बेहतरीन हैं, लेकिन जो आयत हम लोग ने सिलेक्ट किया है तहरीम आयत नंबर 6 सूरह तहरीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शदाद ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। बहुत अहम आयत है जहाँ पर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ईमान वालों अपने आप को और अपने अहले खाना को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर वो मलाइका मुअय्यन होंगे जो सख्त मिजाज और तुंद व तेज़ हैं और खुदा के हुक्म की मुखालिफत नहीं करते और जो हुक्म दिया जाता है उस पर अमल करते हैं। अगर आप गौर करें हमारे आज के इस आखिरी एपिसोड के मुनासिबत से
یہ ایک بہترین آیت ہے کہ ہم نے پورے ماہ مبارک رمضان کوشش کیا اپنے آپ کو معصیت خدا سے نکال کر اطاعت خدا کی وادی میں لے کر آئیں. جی. اب یہاں کے بعد ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ اس جہنم کی آگ میں جانے سے بچائیں. لہذا قرآن مجید اس مقام پر ایک اہم پیغام جو دینا چاہتا ہے وہ یہ کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، یعنی ایسا گھر کا ماحول فراہم کرو کہ کوئی جہنم میں نہ گر پائے. یعنی گویا آپ غور کریں، ہم الحمدللہ ہمارے ہاں جو والدین ہیں وہ اپنی ایک اہم ذمہ داری یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ بھوکا نہ سوئے، ان کا بچہ بہترین لباس پہنے، ان کا بچہ بہترین اسکول میں پڑھے. یہ جو ایک ماں باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اللہ ان باپ کو سلامت رکھے اور ان کے سایوں کو ان کے گھروں پہ قائم و دائم رکھے کہ جو اپنے بچوں کے زندگی کے استوار کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور زحمتیں کرتے ہیں. لیکن انہی والدین سے قرآن کریم مخاطب ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ فقط تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم ان کے لیے ایک بہترین گھر فراہم کر دو، ایک بہترین گاڑی لے آؤ، یہ ہے تمہاری ذمہ داریوں میں. اچھا ہے، ہمارے یہاں دین بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو بڑے گھر میں رکھو تو مستحب ہے، اگر ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ مستحب. لیکن وہی تمہاری سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ. یعنی خود بھی بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ، یعنی ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا گھر جنت کی طرف لے جاؤ. واہ. اگر آپ یہاں پر گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں. کیا خوبصورت پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم یہاں پہ مطلبی ہو جاتے ہیں آگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہمارا کام ہو، ہماری پہچان ہو، ہماری شان ہو. ہم یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم سب کا نام ہو، ہم سب کا کام ہو، ہم سب کی شان ہو، ہم سب کی پہچان ہو. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہوتے ہیں، یعنی آئی مائی سیلف والا حساب کتاب ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا اہم پیغام اور حکم دے رہا ہے کہ جنت میں آپ صرف مت جاؤ، اپنے پورے گھر والوں کو بھی لے جاؤ. کیا بہترین یہاں پہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. جیسے گھر میں کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کس طرح پورا گھر اس کی عیادت میں لگ جاتا ہے، کس طرح اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتا ہے. اسی طرح اگر گناہوں کی بیماری میں ہمارے گھر کا کوئی فرد گر گیا ہے اور بیمار ہو چکا ہے تو سب آئیں ایک بیمار کی طرح، مطلب اسے نیچے گرانے کی کوشش نہ کریں، ایک بیمار کی طرح اس کی عیادت کریں اور اس کو اس گناہوں کے دلدل سے نکالیں اور اپنا پورا گھر. اور ایسے ہی اگر ہر گھر اپنے گھر کو جنت کی طرف لے جائے تو آپ سمجھ لیجیے وہ معاشرہ کیسا ہو جائے گا. ہاں، یہاں پہ ایک سوال ہے کیونکہ آج پروگرام ختم ہو گیا ہے. بالکل اب آپ لوگوں کو پریشان نہیں کریں گے. ہم لوگ آنے والے دن میں پھر اس حوالے سے پروگرام کریں گے کہ ایک بہت بڑی پرابلم یہ سوسائٹی کی ہے. یہی اسی آیت کے ضمن میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہم کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو ہم بلکہ اسے بچانے کی کوشش نہیں کرتے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ بندی کیسی ہے. یہ جو بیماری ہم لوگوں کے اندر ہے، چھپاتے نہیں ہیں، پوشیدہ اس کو رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، دل میں جگہ نہیں دیتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اعلان ہو جائے اس کے بارے میں. تو یہ تو آیت سے بالکل باہر ہے ہمارا کانسیپٹ. جی دیکھیے، بالکل میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں. مثلاً اگر کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو، ہاں، تو آپ اگر وہاں پہ کشتی لے کر پہنچے، آپ کا پہلا کام کیا ہے؟ تانا دینا ہے یا آپ اس ڈوبتے ہوئے کو نکالیں؟ سہارا دینا ہے یا سہارا دینا. یعنی یہ آپ طے کریے کہ اگر کوئی گناہوں میں ڈوب رہا ہے تو میں کیا کروں؟ میں تانا دوں، میں لوگوں کو شور کروں، میں موبائل پہ SMS کروں، میں واٹس ایپ پہ بھیجوں کہ دیکھو یہ صاحب ڈوب رہے ہیں. دین اور انسان آپ کو کیا، انسانیت آپ کو حکم دیتی ہے کہ ابھی اس ڈوبتے ہوئے کو نکال لیجئے. آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور اگر آج آپ، خدا کی قسم، اگر آج آپ کسی بندے خدا کی آبرو بچاتے ہو تو یاد رکھنا قیامت میں جب سب میرے اعمال بھی کھلنے والے ہیں وہاں اللہ میری آبرو بچائے گا. لہٰذا ہم کوشش یہ کریں، بچیے. یہ جملہ بہت اہم ہے. یعنی اگر تم نے، اور یہاں پہ بھی قرآن کا لفظ بڑا اچھا ہے، میں آخر میں اشارہ کروں، ماں باپ ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے فقط ڈانٹ و پھٹکار کے بچائیں،
دیکھیں قرآن کی ترتیب دیکھیے، پہلے اپنے کو بچاؤ پھر اپنے اہل عیال کو. یعنی کیا؟ یعنی تم اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ کہ تمہیں دیکھ کر وہ خود جہنم کی سمت نہ جائیں. یعنی تمہارا اخلاق بھی دخالت رکھے گا اور وہاں پر اثر کرے گا کہ تمہارے بچے اگر اذان کے وقت میرے گھر میں ٹی وی بند ہو جائے، سب مصلے پہ کھڑے ہو جائیں، ایک خاص ماحول ہو جائے، تو یہاں حکم دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اگر بہت شکریہ ایک بار پھر سے ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں آئے، تشریف لائے اور قرآن مجید کی ان آیتوں کا تذکرہ ہوا اس پروگرام میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین. افسوس ہے کہ بس 30 آیت پہ ہم لوگ نے ڈسکس کیا کیونکہ وقت بالکل بھی نہیں ہوتا تھا اور کئی اور بھی چیزیں تھی جو بیان کرنا تھا. انشاءاللہ آنے والے دن میں امید کرتا ہوں کہ پھر ہم لوگ اسی حوالے سے کچھ پروگرام کریں گے، تو آئندہ سال انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اس پروگرام میں آپ سے. بالکل. اور ناظرین جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کا شکریہ کہنا تو بنتا ہی ہے کہ چینل ون کی طرف سے چینل ون کی پوری ٹیم آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ چینل ون کے جتنے بھی نشریات رہے، جتنے بھی پروگرام رہے، آپ تمام لوگوں نے بہت سراہا، بہت ساتھ دیا، ہر پروگرام کو دیکھا اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کیونکہ آنے والا دن خوشیوں کا دن ہے، تو خوشیوں میں ہم لوگوں کو مت بھولیے گا، یاد رکھیے گا ہم لوگوں کو بھی، چینل ون کی پوری ٹیم کو بلکہ یاد رکھیے گا اور علماء کرام کو خصوصاً کہ وہ آتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور پیغام آپ تمام تک پہنچاتے ہیں. آج جا کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ کہاوت کے ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہے. تو یہ جو پیغام تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا کہ اے ایمان والو، تو یہ ایک بالکل ایسا ہی سہارا تھا کہ اگر کوئی پریشان ہے، کسی کے اندر کوئی برائی ہے، کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہاتھ دے رہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہمارے پاس آؤ، انشاءاللہ ساری پریشانیاں تمہاری دور ہو جائے گی. اس پروگرام کو اس امید کے ساتھ یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ آنے والے دن میں بھی آپ چینل ون کا بالکل ساتھ دیں گے اور اسی طریقے سے دیکھتے رہیں گے، ہر پروگرام کو سراہتے رہیں گے. دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ. بہت شکریہ.